پراپرٹی کی صورت میں، زمین کی صورت میں، منقولہ غیر منقولہ صورت میں، یہ ساری چیزیں بالباطل میں آتی ہیں، یعنی باطل ناحق طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، اس میں فریب، دھوکہ، فراڈ، کرپشن، رشوت، جھوٹی قسم اٹھا کے گاہک سے پیسے لینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، الا کہ تجارت ہو جس میں دونوں فریقین کی رضامندی ہوتی ہے اور شرعی اصولوں ضابطے کو مطابق ہوتی ہے۔ مال کمانے کے 4 بڑے ذرائع ہیں۔ تجارت، اسے زیادہ اہل علم نے ترجیح دی ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، برکتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کی ہے، صحابہ کرام میں بڑے بڑے تجار پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر۔ اس کے بعد ہے زراعت، کاشتکاری کرنا۔ اہل مدینہ کے جو انصار تھے ان کا ذریعہ معیشت زراعت، کاشتکاری تھا۔ اس کے بعد ہے صنعت و حرفت، مینوفیکچرنگ، کوئی چیز بنا کے، پروڈکٹ تیار کر کے مارکیٹ میں دینا، خواہ بڑے پیمانے میں ہو، چھوٹے پیمانے میں ہو، اس میں فیکٹریاں، کارخانے، ملیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری ہے ملازمت، نوکری۔ تو یہ 4 اہم ذرائع ہیں مال حلال کمانے کے۔ تو ان میں سے جو زیادہ بعض اہل علم نے بلکہ اکثر نے ترجیح دی ہے تجارت کو، باقی ہر ایک کے اپنے فضائل ہیں، خصوصیات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی ذریعہ معیشت ہو اس میں امانت ہو، شفافیت ہو اور دوسروں کے حقوق کا استحصال نہ کرنا ہو، بلکہ لوگوں کو ریلیف دینا ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں رمضان المبارک میں برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کے مواقع ہوتے ہیں تو کتنے ہمارے تاجر بھائی منافع خوری سے، ذخیرہ اندوزی سے، مہنگائی سے رمضان کی برکتوں کو بے کیف کر دیتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں دیکھا جائے تو 25 دسمبر کے موقع پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں لوگ غیر مسلم، اور ہم مسلمان ہو کے رمضان کی برکتوں سے یعنی معنی کشید کرتے ہوئے ہماری مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ہم سب کا لمحہ فکریہ ہے۔ کوئی بھی بزنس ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو ریلیف دیں، ان کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ ان کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریاں بھرتے رہیں اور غریب کو نان و نفقہ سے محروم کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ دوسرے کے مقام و مرتبہ کو تسلیم کر لینے میں بڑی عافیت ہے، بالخصوص میاں بیوی کے تناظر میں۔ ایک گھر، اس کے 2 اہم کردار میاں اور بیوی ہوتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے، مصالحت ہے، مفاہمت ہے اور خوشگواری ہے تو اس کے اثرات اولاد پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں الجھاؤ ہے، تناؤ ہے، اختلافات ہیں تو پھر سارا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زوجین میں مصالحت، مفاہمت کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک قسم کی فضیلت حاصل ہے، وہ ان کے حاکم ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جو مرد کی ساخت بنائی ہے اس کا تقاضا ہے کہ گھر کا سسٹم چلانے کا اختیار اس کے پاس ہو، اور جو وہ کمائی سے خرچ کرتا ہے گھر والوں پر، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے مرد کو عورتوں پر جو حاکم بنایا ہے
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تھانے دار بن گیا ہے، ظلم و زیادتی کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کو تحفظ دے، معاشی تحفظ، ذہنی تحفظ، تربیت کا تحفظ، تعلیم کا تحفظ۔ وہ ایک نگران ہے، اور عورت گھر کی ملکہ ہے۔ تو جب دونوں میں اتفاق اتحاد رہے گا تو یہ گاڑی رواں دواں رہے گی۔ اگر دونوں میں تناؤ آ گیا، ضد آ گئی، تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ عورت، بیوی کتنی ہی پڑھی لکھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے وہ کتنی اسٹیٹس والی ہو، مالدار ہو، اور شوہر اس کے مقابلے میں کم حیثیت والا ہو، تو اس آیت کی روشنی میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس کے پیش نظر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اس کو اپنے سر کا تاج سمجھے، اس کی فرما برداری کرے، اچھے معاملات میں، گھر چلانے میں اس کے ساتھ تعاون کرے، نہ کہ اس کے مقابلے میں کھڑی ہو۔ آج کل ہمارے جو خواتین کے ایشوز ہیں اور جو طلاق خلا کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض تعلیم یافتہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں شادی کی ضرورت نہیں، ہم خود کماتی ہیں، ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے، اور مرد شادی کے بعد ہماری انسلٹ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آزاد رہیں۔ یہ ایک شیطانی سوچ ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کو محفوظ رکھے۔ خاتون ترقی اور مال میں کتنا ہی بلند درجے پہ پہنچ جائے، اسے بحیثیت بیوی ایک اچھا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شادی صرف پیسے کے لیے نہیں، یا شوہر کا مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا ایک دوسرے کے اسٹیٹس کو کمپٹیشن میں لانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ شادی ایک بندھن ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کی تعمیر کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو مصالحت، مفاہمت، انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے زوجین میں۔ اگر مرد کو عورت کی نافرمانی کا خدشہ ہے، وہ گھر کے سسٹم کو نہیں چلا رہی، بات نہیں مان رہی، اچھی بات بھی، تو طلاق دے دینا یہ کم عقلی ہے اور کم تنگ ظرفی ہے، کم ظرفی ہے۔ اسی طرح اگر عورت کو مرد سے شکایت ہے، وہ خلا کا فوراً مطالبہ کر لے، یہ بھی اس کی جذباتیت ہے۔ اسلام نے حتی الامکان زوجین میں صلح و مصالحت قائم رکھنے کے لیے مختلف احکامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیج یہ ہے، اگر شوہر کو شکایت ہے کہ وہ اس کو تلقین کرے، ایڈوائز کرے، اس کو واعظ و نصیحت کرے۔ دوسرا درجہ کہ وہ بستر سے جدائی اختیار کر لے۔ تیسرا یہ ہے کہ اسے تھوڑی سی سرزنش کرتے ہوئے اسے کیا تھوڑا سا مار بھی سکتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، مار اتنی کہ جس سے کوئی گہرا زخم نہ آئے، ہڈی پسلی نہ ٹوٹے۔ بعض معاشروں میں دیکھا گیا ہے، سننے میں آتا ہے، مشاہدہ ہے کہ خواتین کی طبیعت اتنی بگڑی ہوتی ہے، وہ جب تک شوہر اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے، اس کو مارے نہ، وہ سدھرتی نہیں۔ یہ اس قسم کے حالات میں تو جہاں شعور ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، وہاں مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو واعظ و نصیحت ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سارے سٹیجز، آپ ہنس رہے ہیں آپ کی باری بھی آتی ہے بھی، اگر یہ سارے سٹیجز ناکام ہو جائیں، پھر یہ ہے کہ ایک آدمی خامند کی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے، جو دانشور ہوں، حکمت والے ہوں، مخلص ہوں، ان کی پرہ بنائی جائے، عدالت بنائی جائے۔ جسے آج کل کہہ رہے ہیں ثالثی کمیٹی، اسے انٹرنیشنل سطح پر بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو گھریلو مسائل ہیں وہ گھر ہی میں حل کیے جائیں،
مسجد کی سطح پہ، خاندان کی سطح پہ، کورٹ میں، عدالتوں میں جا کے وقت ضائع نہ کیا جائے، پیسہ ضائع نہ کیا جائے، اسے بہت سے ججز بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر میاں اور بیوی کے ایک ایک نمائندے مخلص ہیں تو وہ صلح کروائیں، صلح ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صلح کا ارادہ کرتے ہوں۔ بعض صلح کرانے والے بھی وہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ لگائی بجھائی کر دیتے ہیں، معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان یرید ان یصلح، وہ اگر صلح چاہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملہ بھی خراب ہو جائے، نہیں ہوتا، پھر آخری آپشن ہے طلاق۔ طلاق کے بھی سٹیجز ہیں، درجات ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے گھر کو قائم رکھنے کے لیے حتی الامکان تلقین کی ہے، اور طلاق سے بچنے کا ہمیں بہترین ایک طریقہ اور منہج دیا ہے۔ تو غصے میں آ کے، جذباتیت میں آ کے طلاق کا مطالبہ یا خلا کا مطالبہ کر لینا، یہ گھروں کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ میاں بیوی کو تو متبادل مل جائے گا، لیکن اولاد کا سوچنا چاہیے کہ اولاد پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈسٹرب ہوتے ہیں ذہنی طور پر۔ تو انسان کو شادی کو ایک آرٹ کے طور پہ لینا چاہیے، اور اس میں محبت ہو، پیار ہو، ایک دوسرے کے بارے اخلاص ہو، احساس کا ہو۔ مقابلہ بازی جب آ جائے گی تو پھر اس سے معاملہ بگڑتا ہے۔ مرد عورت کی کمی کوتاہی کو برداشت کرے، اور عورت اپنے شوہر کی کمی کوتاہی پر تحمل کا مظاہرہ کرے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو ان کمی کوتاہیوں کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ خانگی زندگی، خوشگوار زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد معاشرتی حقوق کا چارٹر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ممبر و محراب سے حقوق انسانیت، ہیومن رائٹس پہ توجہ نہیں دی جاتی، یہ غلط ہے۔ شریعت کا کوئی بھی حکم یا تو اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے۔ تو یہاں ایک مقام میں جو حقوق العباد کا ذکر ہوا ہے، اس کا انڈیکس یہ ہے کہ معاشرے میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، پھر والدین کی نسبت سے جو خاندان رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، یتیم بچوں کا حق ہے، غریب اور مساکین کا خیال کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ پڑوسی خواہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، اس کے اپنے رائٹس ہیں۔ اسی طرح مسافروں کی خدمت، مسافروں کی ضروریات کا خیال کرنا، آپ کے ماتحت جو ملازم ہیں، خادم ہیں، ان کا خیال کرنا، اور کسی بھی عہدے پر انسان پہنچ جائے تکبر نہ کرنا، یہ حقوق العباد سے متعلق اہم احکامات کا یہاں ذکر ہے۔ مسجد میں حاضر ہونے کے آداب ہیں، اور ان میں سر فہرست یہ ہے کہ انسان مسجد میں جائے تو ایکٹیو ہو، ذہنی طور پر نشے کی حالت میں نہ ہو، جو وہ پڑھنے جا رہا ہے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اسے آتا ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عبادت کی لذت اسی وقت ملے گی جب ہم مفہوم سمجھ کر نماز ادا کریں گے۔ تو اسی طرح جنبی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ تو طہارت، پاکیزگی، کل بھی صرف کچھ بات ہوئی تھی اس موضوع پر، تو پاکیزگی، طہارت، یہ آداب مسجد میں سے اہم چیز ہے۔ اہل کتاب کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے، اس کا ایک اسلوب ہے، اور عہدے اور مناصب کی تقسیم کے وقت عدل و انصاف رکھنا اس کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یہ دنیا اللہ نے ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، دنیا کا یہ سسٹم ایسے چلتا آ رہا ہے۔ تو جو جس کو کوئی منصب مل جائے، ضروری ہے کہ اسے یہ منصب اس کی امانت اور اس کی اہلیت کی بنا پر ملے۔ جب منصب کسی نااہل کو ملتا ہے، بددیانت کو ملتا ہے، تو پھر وہاں سے معاملات بگڑ جاتے۔ آج ہمارے ارد گرد آپ دیکھ لیں، ہمارے اوپروں سروں پر جو سوار ہیں
وہ کس کیٹیگری کے ہیں، ان کا امانت دیانت کا لیول کیا ہے، کیا سٹیٹس ہے. تو اگر امانتیں، اگر مناسب ذمہ داریاں اہلیت اور امانت کی بنیاد پر ہوں گی تو معاشرے میں اصلاح ہوگی اور فتنہ فساد ختم ہوگا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ آیت نمبر 59 بہت اہم ہے معاملات کو سدھارنے کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بدون ای شرط ہے، بغیر کسی شرط کے ہے، مطلقاً ہے. جبکہ اولو الامر اس سے مراد حکمران بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں. ان کی اطاعت مشروط ہے کہ ان کا حکم اللہ اس کے رسول کی کہ کسی حکم کے منافی نہ ہو. تو جہاں حکمران ہیں ان کے حقوق ہیں، رعیت کے اپنے حقوق ہیں. ایک ہمارا جو جمہوری کلچر چلا ہوا ہے کہ جو بھی حکمران آ جائے اس کی مخالفت ہی کرنی ہے اور اس کو کوئی کام نہیں کرنے دینا، یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے. حکمران کی غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اس کی غلطیوں کی بنا پر اس کے خلاف خروج کر دینا اور اس کے خلاف بغاوت کر دینا یہ شریعت کے منافی ہے. تو جب تک حاکم کفر، شرک اور خلاف شرع کسی چیز کا حکم نہیں دیتا تو اس کی اطاعت ضروری ہے. اسی طرح عالم، مفتی، فقی، محدث، مفسر جتنا بھی بڑا ہو، اگر اس کا فتویٰ، اس کا اجتہاد قرآن و سنت کی نصوص کے الٹ ہے، اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا. یہ ضابطہ ہے. مسلمان ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا ضروری ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، حدیث ہے، وہ ہمارے درمیان فیصل ہے، حاکم ہے. جب کہیں بھی ہمارا مزاج، فیشن، کلچر، تہذیب و تمدن قرآن و سنت کے الٹ ہو جائے، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے اور قرآن کو مقدم کرنا ہے، حدیث کو ماننا ہے. یہ اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ ہم اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق کریں. منافقین کے کردار کا تذکرہ ہے. منافقین معاشرے کا ایک سرطان ہے اور کینسر ہے جو قوم کو دیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور جگہ جگہ جو منافقین کا تذکرہ ہے اس لیے ہے تاکہ ہم ان کرتوتوں سے بچیں. منافقت کی دو بڑی قسمیں ہیں، اعتقادی، عملی. اعتقادی یہ ہے کہ انسان دل میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بغض رکھے، اوپر زبان سے اسلام کی تعریف کرے. اور عملی نفاق یہ ہے کہ اس میں منافقین کی نشانیاں آ جائیں. یعنی وہ دل و جان مسلمان ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے. تو یہ منافقین کی نشانیاں اس میں ہوتی ہیں. انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے. سورہ فاتحہ میں ہم جو سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں اللہ نے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ 4 درجے ہیں یعنی انعام یافتہ لوگوں کے، نبیین اور صدیقین، شہداء اور صالحین. مسلمانوں کا تحفظ اور ان کا دفاع کرنا فرض ہے، بالخصوص وہ ادارے، وہ قوتیں، طاقتیں جو اسی نام پہ بنتی ہیں. اس کا نام آرمی ہو، فوج ہو، عسکری ہو، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، ملک کو تحفظ دینا. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ممکن تحفظ دیں اور جو اسلام کا دفاع ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. جتنا اسلام کا دفاع مضبوط ہوگا اسی قدر دشمن سے بچاؤ ہوگا. اچھائی محض اللہ کا فضل ہے اور برائی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. افواہیں پھیلانے سے روکا گیا ہے، یعنی سنی سنائی باتوں کو آگے کنوے کر دینا بغیر کسی تحقیق کے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. نیک کام کی سفارش کرنا مطلوب ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفارش کرنا بالکل منع ہے. نہیں، اگر آپ کی سفارش سے
کسی حقدار کو حق مل رہا ہے اور کسی ظالم کو ظلم سے روکا جا رہا ہے، مظلوم کی فریاد رسی ہو رہی ہے، ان حالات میں سفارش کرنا مطلوب ہے۔ البتہ اگر کسی سفارش سے کسی نااہل کو اہل کر دیا جائے اور کسی ایسے شخص کو منصب دے دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، وہ خیانت ہے۔ ایسی سفارش نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی دوسرے کا حق متاثر ہو۔ قتل خطا کی دیت کا تذکرہ ہے، اور دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی خواہشات کے مطابق کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو منافق کہہ دینا، اس سے سختی سے روکا گیا ہے۔ مجاہدین کی فضیلت ہے، جہاد کا حکم حسب حالات بدلتا ہے، کبھی فرض عین ہے، کبھی فرض کفایہ ہے، اور کبھی مستحب ہوتا ہے حسب حالات۔ ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ جو ملک، جو علاقہ جہاں مسلمان کو اپنے دین اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، وہاں جائے جہاں اس کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع میسر ہیں۔ صلح خیر ہی خیر ہے۔ یہ اگرچہ میاں بیوی کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ صلح کر لینی چاہیے، کمپرومائز کر لینا چاہیے، نہ طلاق کا مطالبہ ہو نہ خلا کا مطالبہ ہو، تحمل برداشت حد الامکان ہونا چاہیے۔ گمراہ کرنے کے جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اس کا ذکر ہے۔ گواہی دینے کے آداب کا ہے۔ گواہی اگرچہ آپ کے خلاف ہو تب بھی درست اور سچی گواہی دینی چاہیے۔ منافقین کا پھر یہاں تذکرہ ہے، اور آخر میں ایک بہت ہی جامع آیت ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے دو اصول ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم اللہ کا شکر کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی شکر اور ایمان جہاں بھی ہوگا وہاں اللہ کا عمومی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب الہی سے محفوظ فرمائے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے، بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔